اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اے لوگوں، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، پھر تمہیں دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈالے اور تمہیں اللہ کے بارے میں وہ بڑا دھوکے باز دھوکہ نہ دے۔ تو بڑا دھوکے باز، سب سے بڑا فریب دینے والا انسان کو اس کا ازلی دشمن شیطان ہے، جو اسے لمبی امیدیں لگا دیتا ہے کہ بڑی عمر پڑی ہے، کل کر لیں گے توبہ، بس آج آخری بار اس کام کو کر لوں، پھر کل سے نہیں کروں گا۔ اور پھر اللہ کے حکموں میں جو اللہ نے انسان کو حکم کیے ان میں غلط گمان دے دیتا ہے کہ اوہو اللہ بڑا مہربان ہے، بڑا رحم والا ہے، معاف کر دے گا، بس معافی مانگ لیں گے۔ اور یہ سب انسان کے اندر اس کی سوچ کے ساتھ چل رہا ہوتا ہے۔ اور اللہ پاک نے قرآن میں اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے قرآن کے جو وعدے، جو لمٹس، جو حدود، جو علم انسان تک پہنچایا، جس میں ہر بات کی وضاحت تفصیل کے ساتھ، دلیل کے ساتھ رب پاک نے فرما دی کہ نیک کاموں کا صلہ نیک ہوگا اور برائی کا بدلہ برا ہوگا۔ اللہ نے جن کاموں کو کرنے کا حکم دیا اور جن کاموں سے منع فرمایا ان پہ عمل کرنے سے ہی کامیابی ہوگی، کیونکہ اللہ کے قانون میں اللہ کے ہاں تبدیلی نہیں ہوتی۔ اب شیطان نے اور شیطان نما انسانوں نے، شیطان کے ساتھیوں نے ایک بات اور بھی پھیلا رکھی ہے انسانوں میں کہ اللہ آخری سانس پہ بھی توبہ قبول کر لیتا ہے۔ یعنی ساری عمر گناہ کیا، ظلم کیے، مگر جب موت کا وقت آیا اور ابھی کچھ سانسیں باقی ہیں تو بس کلمہ پڑھ لیا جائے، اللہ پہ ایمان لے آیا جائے تو بخشش ہو جائے گی، اللہ بڑا مہربان ہے۔ تو بہن بھائیوں، بے شک اللہ مہربان ہے، بے شک اللہ رحم فرمانے والا ہے، مگر یاد رکھنا کہ اللہ حکمت والا ہے، علم والا ہے، زور والا ہے۔ اللہ نے اس بات کا انکار فرمایا ہے قرآن میں کہ نہیں، ہرگز نہیں، کہ آخری سانس پہ جب معلوم ہو گیا کہ اب جان جا رہی ہے، اب جانے کا وقت ہے، اب دنیا چھوڑنی ہی چھوڑنی ہے، جو کل تک یقین نہیں آ رہا تھا، اب سانس جب گلے میں آ گئی تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کا کلمہ پڑھ لیا جائے اور کہہ دیا جائے کہ یا رب میں تیرے پہ ایمان لایا۔ تو اللہ پاک جواب دے رہے ہیں کہ اور ہم نے بنی اسرائیل کو دریا سے پار کر دیا، پھر فرعون اور اس کے لشکر نے ظلم اور زیادتی سے ان کا پیچھا کیا، یہاں تک کہ جب فرعون ڈوبنے لگا تو کہا میں ایمان لایا کہ کوئی معبود نہیں مگر جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں وہی معبود ہے اور میں فرما برداروں میں سے ہوں۔ تو آگے سے اللہ نے جواب دیا اب یوں کہتا ہے اور تو اس سے پہلے نافرمانی کرتا رہا اور مفسدوں، فساد والوں میں داخل رہا۔ اچھا، تو اب یہ معلوم ہو گیا کہ دنیا سے جانے کا وقت ہے اور اب ہر صورت دنیا سے جانا ہی جانا ہے، اب کوئی دلچسپی نہیں رہ گئی، تو کوئی جینے کا چانس نظر نہیں آ رہا، تو کہہ دیا میں ایمان لے آیا۔ شاباش، جب موقع تھا، جب ظلم پہ ظلم کر رہے تھے لوگوں پہ بھی اور اپنی جانوں پہ بھی، جب گناہ پہ گناہ کما رہے تھے تب خیال نہیں تھا، زندگی نے دھوکہ دے رکھا تھا، تمہارے شیطانی وسوسوں نے گمان میں ڈال رکھا تھا، تمہارے شیطانی وسوسوں نے گمان میں ڈال رکھا تھا کہ ارے سب مرتے ہیں، میں نہیں مروں گا، مجھے تو موت آنے سے پہلے اطلاع دی جائے گی، ابھی تو میں بڑا جوان ہوں، میری بڑی اچھی صحت ہے، بہت پیسہ ہے میرے پاس اور ابھی جوانی دیوانی ہے، تو موت کیا شے ہے میری دولت کے سامنے، میری حیثیت کے سامنے۔
اور اللہ بڑا مہربان ہے۔ ہمیں تو سارے بڑے کہتے ہیں کہ ذرا سا ایک جائے نماز بچھاؤ، سجدہ کرو، اللہ مان جائے گا۔ تو آج کہہ رہے ہو جب جان حلق میں آ گئی تب سجدہ کرنا تھا، جب زندہ موجود تھے، جب صحت میں تھے، جب موت کا ڈر اوپر نہیں تھا، زندگی میں تھے، تب سجدہ کرتے تو اللہ مان جاتا۔ تو بس آج ہم تیرے بدن کو نکال لیں گے تاکہ تو پچھلوں کے لیے عبرت ہو، اور بے شک بہت سے لوگ ہماری نشانیوں سے بے خبر ہیں، تو اب تم عبرت بنو گے۔ بس بری مثال کی طرح یاد کیے جاؤ گے کہ ایک فرعون ہوتا تھا جس نے خدائی کا دعویٰ کر رکھا تھا، اور جب آخری سانس پہ آیا توبہ کی مگر قبول نہ ہوئی، اور اب کسی عجائب گھر میں عبرت کے طور پہ پڑا ہوا ہے، عذاب کے اندر۔ تو بہن بھائیوں، بیٹے بیٹیوں، اس غلط فہمی سے نکل آنا کہ جی بھر کے نفس کی خواہشات پوری کر لو پھر توبہ کر لیں گے۔ توبہ کرو اور جو زندگی بھی ابھی باقی ہے اس میں نیک عمل کرو۔ توبہ کی عملی شکل رب کو پیش کرو تاکہ آسانیاں ہوں یہاں بھی اور وہاں بھی۔ فی امان اللہ۔